بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچ بنائے گئے ہیں اور 26ویں آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، 24 گھنٹوں میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وہ رد عمل آ گیا جس کی ہمیں امید تھی، اور یہ اب ان کا رونا دھونا ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور چونکہ سیکرٹری کل جو کام کر گیا، میں آپ کو بطور وکیل بتا رہا ہوں کہ نوجوان وکلا جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی کل کی پریس ریلیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ یہ وکلا کا نمائندہ ہے اور جو صدر ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہے، وہ وکلا کا نمائندہ نہیں ہے۔ آج جو صدر نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے وہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے معاملہ، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج ڈویژن بینچ میں سماعت ہوئی ہے۔ ایک طرف آج آئینی بینچ 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ نے آج آغاز کیا سماعت کا، اور ایک طرف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج 14/11/2024 پریزیڈنٹ کی جانب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر سیکرٹری کی جو پریس ریلیز ہے اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہیں بھی نہیں ایگزسٹ کرتی، چونکہ تقسیم اتنی زیادہ ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا کہ موسٹلی سیٹیں جو ہاف آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک طرف ہے، ایک گروپ کی، اور ہاف دوسری کی۔ اس وجہ سے جو ایک ادارے کی جانب سے اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا ادارے کی جانب سے کوئی سٹینڈ لیا جاتا ہے تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ حکومتی اتحاد جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں لے پایا، چونکہ بطور ادارہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا۔ آج بھی، پہلے بھی صدر کی جانب سے ذاتی حیثیت میں تھی اور آج بھی ذاتی حیثیت میں ہے۔ It has come to attention that yesterday a press statement was issued by Secretary Salman Mansoor without the approval of the 27th Executive Committee۔ اب صدر سے کو پوچھے کہ جو آپ نے 3 دن پہلے جاری کی اپنے نام سے پریس ریلیز، کیا آپ نے 27ویں ایگزیکٹو کمیٹی کی اجازت سے کی تھی؟ اگر تو آپ نے 27ویں ایگزیکٹو کمیٹی کی اجازت سے لی تھی تو وہ پریس ریلیز تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ود دی اپروول آف ایگزیکٹو۔ آپ نے تو کہیں نہیں لکھا، آپ کی بھی ذاتی حیثیت میں تھی بطور صدر اور اس کی ذاتی حیثیت میں تھی بطور سیکرٹری۔ کہتے ہیں کہ ایشود، ابھی تو جواب آپ سلمان منصور بڑے ہی پروفیشنل اور بڑے لائق وکیل ہیں، آپ ان کا جواب دیکھیے گا۔ اچھا جی، سلمان منصور نے 27ویں ایگزیکٹو کمیٹی کی اپروول کے بغیر یہ جاری کی، دس ان آتھورائزڈ اسٹیٹمنٹ وچ اپیئر ٹو الائن ود اے اسپیسیفک پولیٹیکل سٹانس۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، کل سلمان منصور کہتے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے، نہ حکومت سے، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ہم بطور وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل بینچ بننا چاہیے اور ہم اپنی بار اور بینچ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سلمان منصور آپ کا جو موقف ہے نا وہ کسی سیاسی جماعت کا موقف ہے۔ does not reflect that the Supreme Court Bar Association position. Supreme Court Bar Association operates independently, unaligned with any political party, and does not engage in promoting external or political agendas through press release. کہ جی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے اور وہ اپنے معاملات خود دیکھتا ہے۔ دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان ایز این انسٹیٹیوشن، اٹس پریزیڈنٹ میاں محمد رؤف عطا اینڈ دی 27th ایگزیکٹو کمیٹی ری افرمز اٹ unwavering commitment to supremacy of parliament and strict adherence to the laws enacted by Supreme Court Bar Association, firmly believe that the کہ جی جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے یا پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے، میں بطور صدر اور میری جو ایگزیکٹو ہے وہ اس بات کو بڑے وثوق سے تسلیم کرتی ہے، اور ہم بلیو کرتے ہیں دیٹ دی کانسٹیٹیوشن از ٹو آور لیگل فریم ورک اینڈ دیٹ پارلیمنٹ از دا سول اتھارٹی کمپیٹنٹ ٹو امینڈ اور ریپیل اینی لا۔ کہ جی صرف پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے یا کسی قانون کو ریپیل کرے۔ The Supreme Court Bar Association supports the 26th constitutional amendment۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ورڈ اب وہ سپریم کورٹ کا استعمال کر رہے ہیں لیکن نیچے سگنیچر صرف اپنے ہی ہیں صدر صاحب کے۔ The Supreme Court Bar Association supports the 26th constitutional amendment recently passed by the Parliament. We believe that it has a crucial step towards ensuring swift and efficient dispensation of justice to litigants and the public. Public بیچاری تو آج کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے، کوئی پشاور سے آیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی سماعت کے لیے، ان کو بتایا گیا جی کہ آپ کا تو کل ہی بینچ منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ آج کتنے آئینی بینچ میں
ایسی درخواستیں تھیں جس میں درخواست گزار کہتے تھے کہ حضور کل ہمیں نوٹس ملا ہے تو ہمیں کوئی تیاری کا ہی موقع دے دیں، تیاری کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ تو اگر عوام کے لیے ہوتی یہ آئینی بینچ اور 26ویں آئینی ترمیم تو آج عوام کے مقدمات نہ کاز لسٹ منسوخ ہوتی اور بینچ نہ منسوخ ہوتے۔ This amendment, widely regarded by the legal fraternity as a democratic exercise of Parliament's prerogative, served to uphold judicial independence while curbing the potential for judicial activism. سوائے سپریم کورٹ بار کے اور پاکستان بار کے تمام جو بڑی بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر چکی ہیں، اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ پوری جو پاکستان میں قانونی برادری ہے وہ تسلیم کر چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو۔ The role of the secretary as defined by Supreme Court Bar Association rules of 1989 is primarily that of record keeping. Acting under the direction of the President or the Executive Committee, a majority of the 27 Executive Committee members have categorically disowned the statement issued by the Secretary and have called upon the President to address this matter in the upcoming meeting agenda. کہ جو سیکٹری ہوتا ہے وہ صرف اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کیپر ہوتا ہے، اور اس نے صرف جو صدر یا ایگزیکٹو کمیٹی کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم کل ان کی سٹیٹمنٹ سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کو ڈس اون کرتی ہے، اور ساتھ مطالبہ ہے کہ جی ایگزیکٹو کہتی ہے کہ صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے، صدر خود ہی سارا کچھ کہہ رہا ہے، اپنے نام سے پریس ریلیز ہے اور کہتا ہے ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کے حوالے سے ایکشن لیں اگلی میٹنگ میں ود اے ویو ٹو ٹیکنگ اپروپریٹ ایکشنز ان لائن ود دا اپلیکیبل لاز اینڈ رولز۔ یہ جناب والا ایک دلچسپ صورتحال ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں کل جو معاملہ ہوا اور جس طریقے سے سیکرٹری نے سٹینڈ لیا تو وہ واقعی ایسا معاملہ تھا کہ جس کے بعد پھر اس طرح کا رد عمل آنا یہ نظر آ رہا تھا کہ اسی طرح کا رد عمل آئے گا، چونکہ جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سلمان منصور، انہوں نے کل جو واقعی قانونی برادری ہے ان کی امنگوں کے مطابق پریس ریلیز جاری کی، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سارے معاملات سامنے آئے۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے تو یہ کہا کہ اس کو جو لمبے عرصے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ملتوی کر دیا کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ دیکھے گی اور سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ کیا کیا؟ سندھ ہائی کورٹ اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر چکی ہے۔ اب آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مختلف درخواستوں کی سماعت ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے، اور دیگر وکلاء آج عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے، اسی طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہیں، پہلے ان کی سماعت ہونے دی جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا ہمیں درخواستوں کی سماعت سے روکا گیا ہے؟ ہمیں ماتحت عدلیہ اور ہائی کورٹ کے اختیارات کا علم ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم درخواستوں پر سماعت نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی اسٹے آرڈر آیا ہے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں اپنے ہائی کورٹ کے اور ماتحت عدلیہ کے اختیارات کا علم ہے، یہ نہ کہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں تو ہم سن نہیں سکتے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا بہت سارے کیسز میں فیصلے موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ تحریری جواب جمع کروائیں اور ہم اس پر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ جو وفاقی حکومت کی جانب سے یہ استدعا تھی کہ جناب یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کو سماعت کر لینے دی جائے اور اس کے بعد پھر آپ سنیں، تو اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ کہیں کوئی منع ہے، کہیں روکا ہوا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے کیا اختیارات ہیں۔ سپریم کورٹ کے کئی ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے ہائی کورٹس معاملات کو حل کریں اور پھر سپریم کورٹ کرے گی، تو جب تک کوئی اسٹے آرڈر نہیں آتا تو ہم اس کے اوپر کارروائی چلائیں گے۔ آپ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں۔ سندھ حکومت کو کہا آپ بھی اپنا تحریری جواب جمع کروائیں تاکہ ہم میرٹ کے اوپر سارے معاملات کو سن سکیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ضیاء مخدوم نے کہا کہ لیکن اس طرح کے معاملات کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ جواب جمع کروائیں۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اگر دلائل کے بعد یہ عدالت کہتی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے تو پھر یہ تمام ایکسرسائز ضائع ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کے دلائل ان تمام نکات پر سنیں گے، پہلے جواب تو جمع کروائیں، آپ کیوں نہیں جواب جمع کرواتے؟ تحریری جواب جمع کروائیں، ہم آپ کے اعتراضات بھی سنیں گے اور اس کے جوابات بھی سنیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کا تحریری جواب چاہتے ہیں، آپ پہلے جواب جمع کروائیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا مجھے پھر کچھ مہلت دی جائے، میں جواب جمع کروا دوں گا۔ عدالت عالیہ میں درخواست گزار کی جانب سے جو درخواست تھی اس میں آج کہا گیا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم پاس کر کے عدلیہ کی آزادی اور رول آف لاء کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے درخواست میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل، یہی وہ چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جنہوں نے آئینی بینچوں سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جو اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک تو قواعد و ضوابط نہیں، میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو عمر ایوب کے کا اعتراض تھا، وہیں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ مہربانی کر کے سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو آئینی ججز ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ہم اپنے کیسز کو آگے بڑھا سکیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں انتظامیہ کی مداخلت بڑھا دی گئی ہے اور اس قسم کی ترمیم عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کرنا ہے۔ کہا گیا کہ آئینی ترمیم کا جو سیکشن 8، 11 اور 14 اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو آخری موقع دیا کہ وہ تحریری جواب جمع کروائیں، اس کے بعد میرٹ کے اوپر عدالت ان درخواستوں کو سنے گی، اور عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، تاریخ نہیں دی، اور جلد عدالت نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عدالت پھر جب سماعت ختم ہوتی ہے یا اگلے دن، ہائی کورٹ میں اکثر کیس کی اگلے دن تاریخ ملتی ہے، میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے کیس میں یہ تاریخ ہوئی ہے، لیکن آج عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت ان کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔